ویلکم بیک ناظرین کیسا ہیبت والا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے جلال میں ہوگا اور اللہ کا غصہ اس حد تک ہوگا کہ کوئی اس کے غصے کے آگے ٹھہر نہیں پائے گا۔ تو تب ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت واحد ایک وہی ذات ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غصے میں اور جاہ و جلال میں کمی آئے گی۔ اسی دن کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی آپ بھی فرما دیجیے گا۔ جی، جس طرح شاہ صاحب نے اس حوالے سے عرض کیا، یقیناً جب بندہ قیامت کا وہ منظر پڑھتا ہے حدیث مبارکہ میں تو یقین مانے واللہ انسان کا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ بے شک۔ آج دیکھیں، ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ آج مٹی کی ہے، ہم اگر تھوڑی سی گرمی تیز ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اگر نکلے نا باہر، اگر ٹیمپریچر ہائی ہو تو آپ زمین پر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتے، یعنی ہمارا پاؤں اس شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، اور آج سورج کا منہ الٹا ہے، اس دن سیدھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ پھر آگے مختلف کیفیات بیان کی گئی کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پسینے میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور کفار کے حوالے سے فرمایا کہ وہ تو اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا ہولناک دن اور اتنا خوف زدہ کر دینے والا دن۔ پھر لوگ بڑے بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے اور دعا کریں کہ مولا کسی طرح حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یعنی اتنے دیکھیں 50,000 سال کا ایک دن، یعنی اگر انسان تصور کرے تو یہ مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا دن ہے وہ۔ پھر اس دن میں لوگ جو ہیں وہ اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے، ہم جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ کئی لوگ اس کی ہولناکی کی وجہ سے پاگل ہو جائیں گے، یعنی ان کا دماغ اس طرح کھولے گا، اس طرح ان کی کیفیت ہو جائے گی۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے وہ نشے میں ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن جب کچھ ہوش سنبھلے گا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے حضرت نوح کی بارگاہ میں، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یعنی سب یہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا غضب فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا جلال ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آج سوال نہیں کر سکتے، لہٰذا اذهبوا الی غیری۔ اور سب میرے کریم آقا سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ اپنے نظریات غلط رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان جا، آج تجھ پر بھی کرم ہو جائے گا، لیکن کل تو مانے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں مانے گی۔ آج تو حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کر، میرے آقا علیہ السلام کے قصیدے پڑھ، میرے آقا علیہ السلام کی شان جو قرآن نے بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور جو صحابہ نے میرے آقا کا ادب کر کے دکھایا، آج کر لے، ٹھیک ہے۔ آج ان کی تعظیم و تکریم کر لے، لیکن کل جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، تیری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو خیر اتنے میں وہی بات کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اے میرے غلاموں، اے مجھ سے پیار کرنے والو، بے چین کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا۔ یعنی جب بچہ روتا ہے، بچہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، تو اب سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں جب اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ یعنی ماں کی ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسی الفت ہے کہ آٹومیٹیکلی بچے کے اندر سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ ایزی فیل کرتا ہے، بچہ نہ بھی دیکھے ماں کو، جب ماں کے گلے سے لگتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا امتی اسی طرح جب کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے حضور کے غلاموں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں یہ تو صرف غلاموں کی بات ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ میں حضور علیہ السلام کی
آپ کے علم کی جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی اس کی ایک جھلک عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے محبوب جب تک آپ ان کافروں میں موجود ہیں اللہ ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا. یعنی حضور کی موجودگی کفار کے لیے بھی رحمت بن گئی. ٹھیک ہے, یعنی جو آیت ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہ صرف یہ نہیں کہ حضور مومنوں کے لیے رحمت ہیں یا حضور جانوروں کے لیے صرف رحمت ہیں. ٹھیک ہے, فرمایا تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے. اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں, یہ خیر تھوڑا سا ہمارے دوسری طرف چلے گئے, لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت بن کر تشریف لائے, آپ کی آمد سے پہلے جو دیگر امتیں گزری ہیں, آپ قوم سمود کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس طرح ڈیفرنٹ جو قومیں گزری ہیں ان پر بڑے بڑے عذاب آئے, یعنی پتھروں کا عذاب, مینڈک کا عذاب, اسی طرح چونٹیوں کا عذاب. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھ لیں ان پر طوفان آئے, بارشیں, یعنی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود زمین نہیں پھٹتی, ٹھیک ہے, آسمان سے پتھر نہیں برسائے جاتے, تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں. تو حضور علیہ السلام سجدے میں تشریف لے جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوال کریں گے, شفاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, کہ محمد اپنے سر کو اٹھائیے, آپ نے جو مانگنا ہے آپ مانگیں, آپ کو دیا جائے گا. آپ شفاعت کریں, آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم آپ کو اختیار عطا فرماتے ہیں, آپ جس کی شفاعت کریں گے آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کے لیے جنت ہے. اس لیے میرے آل حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بظاہر دیکھنے میں شعر عام سا لگتا ہے لیکن میرے امام کا کلام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا, بڑا نکتہ ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے بڑی نفیس بات ہے. فرمایا کہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو اس شفاعت کے اندر اتنا مزہ ہوگا, اتنی ذوق افزا وہ شفاعت ہوگی کہ جو گناہگار ہوں گے نا, جب ان کی شفاعت ہو رہی ہوگی تو نیکوکار جب دیکھیں گے, دیکھ کر انہیں اتنا لطف آئے گا, اتنا مزہ آئے گا کہ گناہگار نیکوکاروں سے کہیں گے, نیکوکار گناہگاروں سے کہیں گے کہ ایسا کرو تھوڑے سے گناہ بطور قرض ہمیں دے دو, رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرما دیں. یعنی یہ دیکھیں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو جو اذن شفاعت عطا فرمایا. تو وہ قیامت کا منظر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو اب ہم جناب نمازیں نہ پڑھیں, ہم روزے نہ رکھیں, ہم زکوٰۃ نہ دیں, ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں, ہم دوستوں کی لوگوں کی دل آزاری کریں, دوسروں کا حق مارتے رہیں, جھوٹ بولیں, شراب پئیں, بدکاری کریں. اس کا یہ مطلب نہیں. دیکھیں جب قیامت برپا ہوگی نا تو اس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 خسف ہوں گے. فرمایا سب سے پہلے یہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, یعنی اس وقت کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکے گا. آج تو ہم کر سکتے ہیں نا, توبہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں, مجھے معاف کر دے, حضور علیہ السلام کے صدقے مجھ پر کرم کر دے. تو آج تو توبہ قبول ہے, لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا پھر اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قیامت کی ان ہولناکیوں سے اور اس خوفناک جو ایک سما ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. ناظرین, مانگنے کا آج وقت ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا وقت ہے. یہ دنیا بڑی مختصر ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی کا بلبلہ کب اپنے اختتام کی طرف جائے گا. زندگی کو پانی کے بلبلے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کب اس کے اندر سے جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ پھٹ جائے. اسی طریقے سے ایک دن آنا ہے, ہماری زندگی کا اختتام ہو جانا ہے. میدان محشر کے اندر جب ہم لوگ کھڑے ہوں تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ آقائے دو جہاں, سرور کونین, امام الانبیاء, رحمت للعالمین, وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کل جہان تخلیق کیے, وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. لیکن ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں مہلت عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر
اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء جناب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اطاعت کریں، اطاعت گزاری کریں، تاکہ کل بروز حشر جب ہمیں ان کی ضرورت ہو تو آقائے دو جہاں ہماری سفارش بھی کریں، ہماری شفاعت بھی کریں، کیونکہ اس وقت کسی کی سفارش اور شفاعت کام میں نہیں آنی۔ دنیا کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر جب عدالتیں لگتی ہیں تو گواہ بھی مل جاتے ہیں، شہادتیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم لوگ جان بھی چھڑا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت قائم کرنی ہے تو نہ تب کوئی وکیل کام آنا ہے، نہ کوئی جج کام آنا ہے، نہ کوئی شہادت کام آنی ہے، اور نہ کوئی ایسا عمل ہے جو کام آنا ہے۔ تب صرف اور صرف ایک عمل کام آنا ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں، یا آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ جن پر اس وقت نظر کرم ہو گئی ان کی کیا بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے سانچے کے اندر ڈھالیں کہ آپ کا ہر دن ہر لمحہ ان کی یاد میں گزرے۔ جب آپ کا ہر دن ہر لمحہ ان کی یاد میں گزرے گا تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہماری شفاعت ضرور ہوگی۔ یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب۔